اللہ یا الہی کیوں کر اتریں پار ہم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بہترین کلام سن رہے تھے۔ ہماری محفل نعت میں ہم مختصر بیان بھی سنتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد عظیم بھائی سے کلام بھی سننے کی سعادت پائیں گے۔ روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم اور ان کے ساتھ مولا علی مشکل کشا، یہ تینوں کہیں سے گزر رہے تھے۔ اس وقت منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی کہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس نے جب ان حضرات عالی وقار کو دیکھا تو اپنے دوستوں سے کہنے لگا، جب دیکھنا میں انہیں معاذ اللہ کیسے بے وقوف بناتا ہوں۔ یہ کہ جلدی سے وہ ان صحابہ کرام کے قریب پہنچا۔ اس بدبخت نے منافقت کا اظہار کرتے ہوئے سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، خوش آمدید آپ جناب صدیق، بنو تمیم کے سردار، آپ شیخ الاسلام اور نبی کریم علیہ السلام کے یار غار ہیں۔ آپ نے اپنی جان و مال حضور کے قدموں پر نثار کیا ہے۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس منافق نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا، خوش آمدید آپ بنو عدی کے سردار، فاروق لقب ہے آپ کا، دین میں بہت مضبوط ہیں اور اپنی جان و مال حضور علیہ السلام پر قربان کرنے والے ہیں۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جھوٹے منہ تعریف کرنے لگا تو مولا کائنات نے فرمایا، اے منافق، اللہ سے ڈر، منافقت چھوڑ کہ منافق سب سے بدتر ہے۔ عبداللہ بن ابی بڑی دیدہ دلیری سے اس نے کہا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے بھی تو آپ ہی کی طرح ایمان قبول کیا۔ اس گفتگو کے بعد صحابہ کرام وہاں سے تشریف لے گئے۔ عبداللہ بن ابی اپنے دوستوں کے پاس گیا اور صحابہ کرام کی برائی کی اس نے اور اپنی منافقت کی تعریف کرنے لگا۔ یعنی وہاں تو صدیق و عمر کی تعریف، مولا علی کی تعریف بیان کر رہا تھا اور یہاں اب آنے کے بعد ان کی برائی کر رہا تھا۔ اللہ کریم نے اس پر یہ آیت کریمہ، یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ چنانچہ رب کریم نے فرمایا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، منافق جب ملتے ہیں، یعنی یہ بدبخت منافق راہ چلتے یا ویسے کہیں سچے پکے مخلص مسلمانوں سے ملتے ہیں تو پھر ان کی تعریف کرنے لگتے ہیں۔ قالوا آمنا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، جیسے انہوں نے ان تینوں حضرات کے سامنے اظہار کیا۔ یہ بھی منافقوں کی نفاق کی ایک علامت ہے۔ یہ لوگ بار بار قسمیں کھا کھا کر اپنے ایمان کا لوگوں کو یقین دلایا کرتے تھے، مگر لوگوں کو ان کی قسموں کا یقین نہیں ہوتا تھا، جبکہ پکے سچے مخلص مسلمان جو سچے دل سے ایمان لاتے ہیں انہیں کبھی ایسی قسمیں کھانے، بار بار اپنے ایمان کا یقین دلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں کہ خالص مشک تعریف کا محتاج نہیں ہوتا۔ اسی طرح مخلص مسلمان کو قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کا نور ایمان خود بخود اپنی جلوہ گری دکھاتا ہے۔ خیر، یہ منافق جو صحابہ کرام کے سامنے ایمان کا اظہار و اقرار کیا کرتے تھے، مگر وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے، یعنی شیاطین سے ان منافقوں کے بڑے سردار اور وہ غیر مسلم مراد ہیں جو دوسروں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتے تھے، یہ منافق بھی انہی کے اشاروں پر چلا کرتے تھے۔ جب یہ منافق اپنے ان سرداروں کے پاس جاتے تو قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ، ہم تو صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ اگر ان بدبختوں کی جرت دیکھیے،
کلمہ پڑھتے ہیں مگر کس لیے؟ بطور مذاق، قسمیں کھا کر مسلمانوں کو اپنے ایمان کا یقین دلاتے ہیں. کس لیے؟ بطور مذاق. پیارے آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا درس زندگی دیتے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام درس زندگی دیتے ہیں، یہ بدبخت سنتے ہیں مگر کیسے؟ بطور مذاق. نماز پڑھتے ہیں بطور مذاق، عبادات کرتے ہیں بطور مذاق. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور جب وہ سچے مسلمانوں کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو ان کی تعریف کرتے ہیں، اور جب اپنے چیلوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 ہم نے سنی اور اس سے ہمیں کئی سبق سیکھنے کو ملتے ہیں. پہلا سبق تو یہ ملتا ہے، غور سے سنیے ناظرین، یہ حاصل ہوا پہلا سبق کہ ہمیں ظاہر میں باطن میں لوگوں کے سامنے اور ان کے پیٹھ پیچھے ایک جیسا رہنا چاہیے. یہ منافقوں کا برا وصف ہے کہ یہ بدبخت صحابہ سے سامنے ان کی تعریف بیان کرتے تھے، مخلص مسلمان ہونے کی قسمیں کھاتے تھے، مگر جب ان سے جدا ہوتے تھے تو دین کا مذاق اڑاتے تھے، صحابہ کرام کی برائیاں کرتے تھے. یہ بہت بڑا وصف ہے، یہ منافقوں کی نشانی ہے. ہمیں ہر دم اس سے بچتے رہنا چاہیے. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں میں بدترین بندہ ذوالوجہین یعنی دو چہروں والا ہے. ذوالوجہین یعنی دو چہروں والا ہے، جو ایک کے پاس ایک چہرے سے اور دوسرے کے پاس دوسرے چہرے سے آتا ہے. حدیث پاک میں ہے، بے شک جو دنیا میں دو چہروں والا ہو، روز قیامت میں اس کی دو زبانیں ہوں گی. پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، افسوس کے ساتھ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ انداز پایا جاتا ہے. آج کئی لوگ دو زبانوں والے ہیں، دو چہروں والے ہیں. کسی سے ملتے ہیں تو کچھ ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے جدا ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں. کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو وہ ان کے سامنے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب وہاں سے اٹھ کر جاتے ہیں تو پھر یا وہیں بیٹھے رہتے ہیں. تو جو اٹھ کر جاتا ہے اس کی تعریف کر رہے تھے اور اب وہ جانے والے کے متعلق کہتے ہیں، چلو یار گیا، جان چھوٹی یار، بڑا بور کر رہا تھا، بڑا ڈھیر ہوشیار ہے، لچا ہے، ٹیڑھا ہے، بڑی باتیں کرتا رہتا ہے. اب اس کی غیبت شروع ہو گئی. سامنے کہہ رہا تھا، حضور آپ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں یار، آپ کی باتیں ایسی ہیں، بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہیں، آپ ہیں تو بس کیا بات ہے. اور جب گیا تو اب اس کی برائیاں شروع. یاد رکھیے، پیٹھ پیچھے برائی یہ انداز غیبت ہے، اور غیبت انتہائی نقصان دہ ہے. غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے. غیبت برے خاتمے کا سبب ہے. بکثرت غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. غیبت نیکیوں کو جلا ڈالتی ہے. غیبت کرنے والا اگر توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دو چہروں والا نہیں بننا، ٹھیک ہے، دو رخ والا نہیں بننا ہم نے، کہ ایک چہرہ تو لوگوں کے سامنے ہے اور ایک چہرہ ایسا ہے ہمارا جو لوگوں کے سامنے نہیں ہے. اس طرح ایک حال ہمارا لوگوں کے سامنے ہے، اور ہم جب تنہائی میں جاتے ہیں تو ہمارا ایک وجود، ہمارا ایک حال، ہمارا ایک چہرہ تنہائی میں کچھ اور ہے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز، بڑی ہی نصیحت آموز بات بیان کر رہا ہوں، دل کے کانوں سے سننا ہے. یقین مانیے اگر اس کو ہم دل کے کانوں سے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو بہت ساری برائیاں ہمارے دلوں سے نکل جائیں گی، ہمارے اعمال ہمارے وجود سے نکل جائیں گی. عمر بن عبدالعزیز، خضر علیہ السلام کی ان کو زیارت کا شرف ملا. آپ نے عرض کیا، علی جان مجھے کچھ نصیحت کیجیے. نصیحت خضر ہے یہ. ہاں علیہ السلام. فرمایا، ایاک یا عمر ان تکون ولیہ للہ فی علانیتی وعدو لہ فی السر. یعنی اے عمر، اس بات سے بچنا کہ تو لوگوں کے سامنے اللہ پاک کا دوست ہو مگر تنہائی میں اس کا دشمن بن جائے.
یعنی لوگوں کے سامنے تو نیکیاں کرنے والا ہو، آہیں بھرنے والا ہو، اچھی اچھی باتیں کرنے والا ہو، مگر تنہائی میں تجھ سے 2 نفل بھی نہ پڑھے جاتے ہوں، تنہائی میں تجھ سے ذکر بھی نہ کیا جاتا ہو، تنہائی میں تجھ سے فرض بھی ادا نہ کیے جاتے ہوں، اور لوگوں کے سامنے تو بڑی نیکوکار اور دیندار بنا پھرتا ہے، مگر جب تنہائی میں ہوتا ہے تو پھر تجھ سے جو ہے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ بے شک جس کا باطن اس کے ظاہر سے مختلف ہے وہ منافق عملی ہے۔ یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ بس آگے بڑا نیک صورت اللہ، قلبی دے مجھے نیک سیرت، ظاہر اچھا تجھ سے اللہ کریم ہمیں ظاہر میں بھی اچھا رکھے اور باطن میں بھی ہم اچھے ہو جائیں، لوگوں کے سامنے جیسے ہیں نا اور تنہائی میں بھی ویسے ہو جائیں۔ اچھا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے مشورے میں شامل ہوں گے اور مشورے میں کہیں گے جی ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور جب اور لوگوں کے ساتھ کہے تو کہیں گے میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، ان کے ساتھ بیٹھے تو آپ بہت اچھے ہیں، اور جب ان سے جدا ہوئے تو آپ سب سے برے ہیں۔ ان لوگوں کے سامنے بیٹھے ہیں، ایک کے ساتھ کہہ رہے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اس کے دشمن کے ساتھ بیٹھ کے کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، اور پھر آگے کہتے ہیں دونوں سے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ ہمیں ایسی باتوں سے محفوظ کرے کہ ہم کسی کے سامنے کچھ ہوں، کسی کے سامنے کچھ ہوں، ہمارے 2 چہرے نہ ہوں، ہماری 2 زبانیں نہ ہوں، پھر ہم یہ نہ کہیں کہ ہم مذاق کر رہے تھے۔ یہ سبق اس آیات کریمہ سے ہمیں ملتا ہے کہ دین کو مذاق نہ بنایا جائے، کہ دینی رہنماؤں کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ یہ کرنا منافقوں کا کام ہے۔ یہ وہ بدبخت تھے جو کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، اور جھوٹے منہ تعریف بھی کرتے تھے، اور پھر جب اپنی مجلسوں میں آتے تھے تو کہتے تھے انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے تھے، ہم تو صرف ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یاد رکھیے دینی باتوں کا مذاق اڑانا انتہائی سخت جرم ہے، اور دینی باتوں میں بعض لوگ مذاق کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے۔ بعض اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، بعض جنت کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اس طرح وہ کبھی دوزخ کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی جنتی حوروں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور انہی مذاق کے مذاق میں ہی وہ زبان سے کلمہ کفر کہہ دیتے ہیں اور ایمان سے نکل جاتے ہیں۔ زبان دراز کو کہہ دیتے ہیں کہ خدا تمہاری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں کیسے کروں جب خدا ہی نہیں کر سکتا، معاذ اللہ۔ یہ بھی کفریہ جملہ ہے۔ اس طرح رشوت وغیرہ حرام کمائی کو مذاق میں کہہ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، معاذ اللہ، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ بھی کفریہ جملہ ہے۔ تو مذاق، دین میں مذاق اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ مذاق آپ کے ایمان کو ضائع کر دے۔ تو اللہ تعالی ہمیں 2 چہروں والا نہ بنائے، 2 زبانوں والا نہ بنائے، اور اللہ کریم ہمیں دین کا مذاق بنانے والا بھی نہ بنائے۔ آئیے کلام سنتے ہیں عظیم بھائی سے۔